بھائیوں اسی طریقے سے ایک شخص بروز قیامت ایک شخص کے بیوی بچے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب عز و جل اس شخص سے ہمارا حق دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے احکام نہیں سکھائے، وہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا لیکن ہمیں اس کا علم نہ تھا، لہٰذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کا گوشت جڑ جائے گا، پھر اسے میزان یعنی ترازو کی جانب لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کی مثل نیکیاں لائیں گے، تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اسے نیکیوں میں سے لے لے گا، دوسرا بڑھے گا وہ بھی اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اپنی کمی پوری کرے گا، اسی طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے لے لیں گے۔ اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تم لوگوں کے خاطر کیے۔ فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ اللہ اے پیاری اور محترم اسلامی بھائیوں، دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جو والدین اپنی اولاد کی مدنی تربیت نہیں کرتے، جو انہیں کیسی شرمندگی و رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا اچھے والدین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیں۔ حضرت سیدنا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائیں، روزہ و نماز و طہارت، خرید و فروخت، اجرت و دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہیں اور ناواقف خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو۔ اگر دیکھیں کہ بچوں کو علم کی طرف رجحان ہے اور سمجھدار ہیں تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام، اور اگر استطاعت نہ ہو تو درست عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد جس جائز کام میں لائیں اختیار ہیں۔ لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خاندانی سے اور اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دے جس کا بغیر چارہ نہیں۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ تو پوچھیں گے ہمیں لباس کیوں پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب،
سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا تو کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اے میرے رب عز و جل، مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دور دراز سے سفر کر کے آنے والے عاشقان رسول، یہ ابھی ہم تربیت اولاد کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اگر جو شخص اپنے بچوں کی اگر اچھی تربیت کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان کی مدنی تربیت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے لیے کتنی چیزیں جو ہے اس کے لیے آگے کے لیے راستہ کھولے گی۔ اے عاشقان رسول، والدین ان فضائل کو اسی صورت میں پا سکتے ہیں جب خود علم و عمل اور سنتوں کے پیکر، خوف خدا رکھنے والے اور علم دین سے محبت رکھنے والے ہوں گے اور دینی ماحول سے وہ وابستہ ہوں گے۔ یعنی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اچھی تربیت کیسے؟ تربیت تو سبھی کرتے ہیں، تربیت تو سبھی کرتے ہیں کہ جناب فلاں کام ہے اس کو ایسے کرنا ہے، دکاندار ہے تو جناب دکان ایسے چلانا ہے، کھیتی باڑی تو جناب کھیتی باڑی ایسے کرنا ہے، اگر فیکٹری کا ہے تو فیکٹری اس کو اس طرح سے چلانا ہے۔ ہر طرح سے ہم تربیت کرتے ہیں، لیکن یہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بچوں کی تربیت یعنی دینی اعتبار سے ہم کیسے کریں، اس کے لیے ہمیں چند باتیں اور ایسا ماحول جب ہمیں ملے تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی تربیت اولاد یہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں، کن چیزوں سے بچائیں اور کن کیا کیا عمل وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں اور کن چیزوں سے بچائیں۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تربیت اولاد کے حوالے سے بزرگان دین اور پہلے کے مسلمانوں کا کردار ہمارے لیے مشعلت راہ ہے، کیونکہ یہ حضرات تربیت اولاد کے طریقوں سے بخوبی واقف اور اولاد جیسی نعمت کے صحیح معنوں میں قدردان ہوتے تھے کہ خود ان کی پرورش بھی تھی اور کسی نیک سیرت والدین کی آغوش میں ہوتے۔ نیز یہ حضرات خود بھی نیکیوں کے حریص ہوتے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی راہ پر گامزن رہنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی مطیع و فرما بردار، آنکھوں کا چین، دل کا سرور ہوتی اور معاشرے میں ان کا نام روشن کرتی۔ آئیے